کہ ہر قسم کی آپ کی حاجت بھی پوری ہو، ہر قسم کی ضرورت بھی آپ کی پوری ہو، آپ کی زندگی بھی خوشحال ہو، آپ کی زندگی بھی بہترین ہو۔ اس ذرا سے عمل کے بدلے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ بندہ زندگی گزارنے پہ تنگ ہو گیا کہ کیسے زندگی گزاری جائے، چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک سارے کے سارے ٹینشن میں۔ اگر تو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی ٹینشن میں، کوئی نہ کوئی ٹینشن اسے ضرور ہے، ٹھیک ہے جی۔ بڑے ہیں تو انہیں تو ہر اللہ معاف کرے اتنی ٹینشن سے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، اصول ڈھونڈ رہا ہے، اسباب ڈھونڈ رہا ہے، لیکن زندگی بالکل ایک قسم کی تنگ ہو چکی ہے، بالکل حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس گزر جائے زندگی۔ دیکھیں ایسے حالات میں اور آپ کو سکون اور چین والی زندگی ملے، اس کے لیے طریقے شریعت نے بتائے ہوئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت کی طرف دھیان و رجوع ہی نہیں کرتے، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ جہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہونا ہے اس در کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جہاں سے ہمیں سکون ملنا ہے اس در کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جہاں سے ہمیں چین ملنا ہے اس در کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہر ڈاکٹر کے دروازے کو میں دستک دے رہا ہوں، لیکن جس حقیقی معالج کے دروازے کو دستک دینی ہے اس دروازے پہ میں نہیں جا رہا، جو میرا علاج ہے اس طرف میں جا ہی نہیں رہا ہوں۔ ہر قسم کی حاجت کے لیے، ہر قسم کی ضرورت کے لیے انتہائی آسان اور مجرب عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو اپنے آپ کو اس عمل کا پابند بنائیں اور پھر دیکھیں منٹوں کے لحاظ سے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنوں کے لحاظ، منٹوں کے لحاظ سے آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا، آپ کی زندگی راحت سے بھرے گی، آپ کی زندگی خوشحالیوں سے بھرے گی۔ وہ تب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے کو دستک دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سیکھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و زاری و فریاد کرنا سیکھیں گے۔ یہ تب ممکن ہوگا۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اگر تو آپ نمازوں کے پابند نہیں ہیں تو نمازوں کی پابندی بن جائیں۔ جب تک بندہ نمازوں کا پابند نہیں ہو جاتا تب تک اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ وقتی طور تو مصائب چلے جاتے ہیں، لیکن دائمی طور پر اس کے اوپر عذاب بھی مسلط کیے جاتے ہیں اور اس میں مشکلیں بھی آتی ہیں۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ زندگی خوشیوں سے بھرے اور سکون والی زندگی آپ کو ملے تو آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ جو میں آپ کو سامنے یہاں پہ عرض کرنے لگا ہوں، اس نقطے کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے، سکون سے، چین سے، اطمینان سے بھری زندگی آپ جئیں۔ پھر دیکھیں جب بھی آپ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں تو اپنی صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کیا کریں اور اس پہ آزما لیں، اس بات کو، اس پہ تجربہ کر لیں۔ جس دن آپ کی صبح کی ابتدا، آپ کی صبح کا آغاز یہ سورہ یاسین سے ہوگا، قرآن پاک کے دل کی یہ جو جسے دل قرآن پاک کا کہا جاتا ہے، جگر قرآن پاک کا کہا جاتا ہے، اس سے آپ اپنے دن کا آغاز اور ابتدا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا پورا دن ہی نہیں، پوری زندگی، اگر تو آپ روٹین کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، روزانہ ڈیلی اعتبار پہ آپ سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے آپ خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ایسے ہی تو قرآن پاک کا جگر نہیں کہا گیا سورہ یاسین کو، آپ آزما کے تو دیکھیں، آپ 3-4 دن اس پہ تجربہ تو کر کے دیکھیں، اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے تو کریں اور پھر دیکھیں آپ کو سکون ملتا ہے نہیں ملتا، آپ کی بگڑی باتیں بنتی ہیں نہیں بنتی، آپ کے جو مسائل اور آپ کے مشکلات جو پسے ہوئے ہیں حل نہیں ہو رہے۔ آپ سورہ یاسین کی ابتدا، دن کا جو آغاز ہے سورہ یاسین سے تو کر کے دیکھیں، آپ کے تمام تر بگڑے مسائل بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنی صبح کا جو آغاز ہے وہ سورہ یاسین سے کریں، انشاءاللہ تمام تر حاجات بھی پورے ہوں گے، انشاءاللہ تمام تر مسائل بھی ختم ہوں گے۔ یہ بڑا آزمائش شدہ جو ایک نسخہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے، اکابر سے ہمیں ملتا آ رہا ہے کہ آپ نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی زندگی میں مشکلیں آئیں پھر جائیں سورہ یاسین کی طرف، آغاز دن کا جو سورہ یاسین سے کریں اور دیکھیں پھر آپ کے مسائل ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ٹھیک ہوتے، آپ کی ضرورتیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں پوری ہوتی، آپ دنیا سے مستغنی ہو جائیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، ایسے اتنی خوشیاں، اتنا اطمینان، اتنا سکون اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے۔